بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آج چندہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور جب میں ڈٹھائی سے اس کے سامنے جا کے پھر ناصر عظیم بنتا ہوں تو اس کے حسد اور انات کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ شبنم نے میری بات پر یقین کیا تھا اور مان لیا تھا کہ شاہ عالم مرا نہیں، زندہ ہے۔ اس جھوٹ کو تسلیم کرنا اس کی اپنی مجبوری بن گیا تھا۔ اس کے بغیر وہ خود بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اور میرا یہ جھوٹ خود چندہ کی کمر کی اور ڈاکٹر کمال کی گواہی کی مضبوط بنیادوں پر کامیابی سے استوار تھا۔ میرے ماضی کا ہر حوالہ مستند تھا۔ یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ جب میں نے شبنم پر ناصر عظیم کے ماضی کے بند دروازے کھولے تو کچھ دریچے کھلنے سے رہ گئے۔ کچھ حوالے میں نے غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کیے تو کچھ غیر ضروری جان کے چھپا لیے۔ ایسا ہی ایک حوالہ ڈاکٹر مشہود کا تھا اور ان کی بیگم کے میرے متعلق تعلق کا تھا، جنہوں نے پہلی بار مجھے حسن و رعنائی کی اس بیکاراں دنیا میں مدہوش کن نظاروں سے اور تجربات سے روشناس کرایا تھا، جو مرد کے لیے دست قدرت کی زائی نے عورت میں مجسم کر دیے ہیں۔ آج مجھے اس آغاز بلوغت کے سنسنی خیز دور کے تذکرے پر بھی خجالت محسوس ہوتی تھی۔ بس اسی طرح نیلم کے ساتھ میرے تعلق کا ذکر بھی نہیں آیا تھا، ورنہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پر میں شبنم کے سامنے شرمندہ ہوتا۔ ٹیکسی جب ایک قصر عالی شان کے مقابل ٹھہر گئی تو میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے نزدیک یہ سوال احمقانہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہونا کیا ہے؟ تم نے نیلم کے گھر جانے کے لیے کہا تھا نا، آ گیا اس کا گھر؟ میں نے اس دیہاتی کی طرح محسوس کیا جسے کوئی چڑیا گھر دکھانے لے جائے تو حیران ہو کے یہاں تو شیر، چیتے اور ہاتھی ہیں، کیا یہی ہے چڑیا گھر؟ میں نے اپنی حیرت کے تاثرات کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اچھا، اب یہاں رہتی ہے وہ؟ خیر، یہ لو تم اپنے پیسے، مگر ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں ذرا معلوم کر لوں۔ کیا معلوم کر لوں؟ ڈرائیور نے بدمزگی سے کہا، مگر اسے جواب دینے کے بجائے میں نے گیٹ کیپر سے رجوع کیا، جو خطرناک قسم کا اسلحہ اٹھائے مجھے زیادہ خطرناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ نیلم ہیں گھر پر؟ میں نے پر اعتماد متانت اور بے تکلفی سے پوچھا۔ گیٹ کیپر کو میرے لہجے نے اور حلیے نے جتنا حیران کیا، اس سے زیادہ ناراض کیا۔ اگر میڈم ہیں تو کیا؟ میں نے کہا، اپنی میڈم کو بولو کہ ناصر عظیم آیا ہے۔ کون ناصر عظیم؟ بڑے فلم سٹارز کے سیکیورٹی گارڈز کی طرح وہ کسی نام سے متاثر ہونا نہیں جانتا تھا۔ اگر میں اسے کہتا کہ میں وزیر اعظم ہوں، تب بھی وہ اتنے جارحانہ لہجے میں پوچھتا، کون وزیر اعظم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اوقات یاد دلانے والے سرد لہجے میں کہا، روز کتنے ناصر عظیم اندر جاتے ہیں نیلم سے ملنے؟ اور یہ تو خود نیلم تم سے بعد میں پوچھے گی کہ اگر یہاں پہلے بھی کوئی ناصر عظیم آیا تھا تو کب؟ اب وہ واقعی ڈر گیا، اور اس نے ایک دیوار پر نصب انٹرکام کا بٹن دبا کے کس سے بات کی؟ کوئی بندہ آیا میڈم سے ملنے، ٹیکسی میں ہے، دو عورتیں بھی ساتھ ہیں، داڑھی مونچھیں اور بڑے بڑے بال ہیں، ناصر عظیم نام بتا رہا ہے۔ نہیں جی، وہ تو کڑا ہے گیٹ پر۔ ہاں، آپ پوچھ لو۔ چوکیدار نے ریسیور رکھ کے مجھے حکم دیا، ادھر سے ہٹ جاؤ۔ میں نے غرا کے کہا، ادھر سے ہٹ کے کہاں جاؤں گا؟ تمہیں کھڑا ہونا ہے اس جگہ جہاں میں کھڑا ہوں۔ اور یار، میڈم کے سیکرٹری ابھی بات کر کے بتائیں گے۔ تم کھڑے ہو بالکل گیٹ کے سامنے۔ میں نے کہا، گیٹ کے سامنے تو تم بھی کھڑے ہو، کیا میرے کھڑے ہونے سے ہوا کا راستہ رک جاتا ہے یا ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے؟ چوکیدار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیسا عجیب آدمی ہے؟ کیا چیز عجیب ہے؟ میں نے کہا، گدھے کی طرح میرے سر پر سینگ نکلے ہوئے ہیں، یہ میری دم تیسی نہیں ہے جیسی تمہاری ہے، یا میں تمہارے سر کے بل کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ وہ پریشان ہو گیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو بابا۔ میں نے کہا، بابا؟ میں بوڑھا بابا لگتا ہوں تمہیں؟ اور اس فضول بات کا مطلب کیا ہے؟ آخر ایسا تو بھیک مانگنے والے فقیر سے کہا جاتا ہے۔ انٹرکام پر نیلم کی آواز ابھری تو اس کی جان چھوٹی۔ چوکیدار سے پہلے میں نے کہا، ناصر عظیم کون؟ تمہاری یادداشت اتنی خراب تو نہیں ہو سکتی؟ حسب توقع اس نے ایک پرمسرت حیرانی سے بھرپور ہسٹریائی چیخ مار کے میرا نام دہرایا اور پھر اندر فون رکھ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ گیٹ پر خود مجھے لینے آئے گی۔ چوکیدار نے مجھے افسوسناک سوالیہ نظروں سے دیکھنا جاری رکھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سر ہلایا۔ نیلم کا یہ حال کب سے ہے؟ یہ دورے اکثر پڑتے ہیں پاگل پن کے، ہیں جی؟ چوکیدار کی آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئیں۔ ایسے چیخو پکاری کرتی ہیں یا کچھ توڑ پھوڑ بھی؟ میں نے کہا، اسی وقت چھوٹا گیٹ کھٹ سے کھلا اور نیلم حواس باختہ نمودار ہوئی۔ اندر کہیں اس کا میک اپ ہو رہا تھا۔ جب سیکرٹری نے اسے میرا نام بتایا، وہ اسی طرح اٹھ کے باہر چلی آئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پھر چلا کے کہا، ناصر، اور مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے معلوم نہیں بے تکلف کے اس سے مظاہرے سے بیچارے چوکیدار کے دل پر کیا گزری اور وہ پٹ سے گر کے بے ہوش ہو کیوں نہیں ہوا۔ میں ان کی صورت کے تاثرات نہیں دیکھ سکا، تاہم مجھے اندازہ تھا کہ پیچھے ایک ٹیکسی ڈرائیور شبنم اور سونی کے علاوہ سامنے والی کوٹھیوں کے چوکیدار اور چند غیر متعلقہ لوگ بھی نیلم کو حقیقی زندگی کے ایک ایسے منظر میں دیکھ رہے تھے جو بعض اوقات فلم سنسر بورڈ کے شرمیلے اور نابالغ اراکین بھی گراں گزرتا ہے۔ نیلم کے منہ پر نہ جانے کس چیز کا ماسک لگا ہوا تھا اور اس کے بالوں میں کلپ اور پنوں کے کیل کانٹے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے فوراً الگ کر دیا کیونکہ وہ مسلسل پوچھ رہی تھی، تم ناصر ہی ہو نا؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ معاف کرنا جی، میں تو ناصر عظیم ہوں، لیکن مجھے نیلم سے ملنا تھا۔ میں نے جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ بدماش، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ میں نے کہا، اب مجھے یقین آنے لگا ہے کہ تم نے پہچان لیا ہے مجھے اور تم نیلم ہی ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ غلط جگہ آ گیا ہوں۔
خیر میں اکیلا نہیں ہوں۔ نیلم مجھے ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاتے ہوئے رک گئی۔ اور کون ہے؟ اچھا ہاں، ٹیکسی میں آئے ہو نا تم۔ یہ خواتین کون ہیں؟ تمہاری بیوی ہوگی ایک تو۔ میں نے کہا کیا دوسری بھی بیوی نہیں ہو سکتی؟ خیر میں نے انہیں لاتا ہوں، تم نے ان کی مستقل رہائش کا بندوبست کرو، کیونکہ یہ بلائے جان قسم کی مہمان ہیں۔ جگہ کی کمی ہو تو خود کہیں اپنے رہنے کا انتظام کر لو۔ شبنم نے پہلے اتر کے نیلم سے ہاتھ ملایا۔ میرا نام شبنم ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یہ وہی روبن گوشت والی شبنم ہے۔ ایک نئے جادور اثر طریقہ علاج سے ان کی عمر کا سفر پیچھے کی طرف شروع ہو گیا ہے۔ تمہارا فلمی مستقبل خطرے میں ہے۔ میں نے سہارا دے کر سونی کو اتارا۔ شبنم نے کہا میں ایک جرنلسٹ ہوں۔ نیلم نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ بات ہے نا، میں بھی سوچ رہی تھی کہ تمہارا چہرہ دیکھا ہوا کیوں لگتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے میری چھوٹی بہن سونی آف جاپان۔ نیلم کا چہرہ پل بھر کے لیے سوالیہ نشان بنا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بہن بھائی کیا مجھے تو ماں باپ کا رشتہ بھی میسر نہ تھا۔ چوکیدار نے اتنی دیر میں گیٹ پورا کھول دیا۔ اب وہ بالکل اٹینشن کھڑا تھا اور مجھ سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے انوکھا اور ناقابل فراموش تجربہ تھا کہ کسی ایرے غیرے سے لے کر وہ وی آئی پی تک سب کو انکار کر دینے والی نیلم مجھ سے ملنے کے لیے فرط اشتیاق میں دروازے تک دوڑی چلی آئی تھی اور دیکھنے والوں کی نظریں دیکھے بغیر میرے گلے لگ گئی تھی۔ یہ صرف محبت کے جذبات کا اظہار تھا جس کی نوعیت رشتے کے ساتھ کہیں نہیں بدلتی۔ ماں اپنے بیٹے سے، بیوی اپنے شوہر سے، بہن اپنے بھائی سے برسوں بعد ملے تو یہ محبت کا جذبہ ایسے ہی سلابی ریلے کی طرح احتیاط اور تکلف کے سارے بند توڑ دیتا ہے، اور ہر یار اتنا ہی سچا، خالص اور شفاف ہوتا ہے جتنا قطرہ شبنم یا پہاڑوں کی برف کے پگھلنے سے وجود میں آنے والے پانی کا چشمہ جو کاغان میں ہو یا سوئٹزرلینڈ میں، اس کے پانی میں ایک سی پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے۔ شبنم نے سہارا دے کر سونی کو ٹیکسی سے اتارا اور گیٹ تک لائی تو نیلم نے آگے بڑھ کر اسے دوسری طرف سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں، اسے میں تمہارے پاس علاج کے لیے لایا ہوں۔ نیلم نے اسے شفقت سے دیکھا۔ اسے اپنا ہی گھر سمجھو سونی، یہ تمہارا نامعقول بھائی تمہیں آج تک یہاں نہیں لایا تو کیا ہوا؟ سونی مسکرانے لگی۔ شکایت تو مجھے کرنی چاہیے۔ میں نے شبنم کی طرف اشارہ کیا۔ خاتون پوچھ رہی تھی کہ کیا نیلم کوئی ڈاکٹر ہے؟ شبنم نے کہا اور میں کیا سمجھتی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ آپ کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے انہوں نے کبھی نہیں بتایا۔ نیلم ہنسی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ پالتو جانور جسے شوہر کہتے ہیں، میں نے اسی لیے یہ روگ نہیں پالا۔ شبنم کا چہرہ لال ہو گیا۔ دراصل یہ میرا اور اس کا ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا انداز تھا جس نے نیلم کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ میں نے شبنم کو بڑی بے تکلفی سے خاتون کہا تھا، لیکن جواب دیتے ہوئے شبنم نے خالص مشرقی بیویوں کے اسٹائل میں میرے نام کی جگہ یہ اور اس کے بعد انہوں نے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے، وضاحت یا ترویج کا موقع ملنے سے پہلے ہم وسیع لان اور باغ کے عین درمیان سے گزر کے نیم دائرے میں پورچ تک جانے والے سرخ بجری سے بچھے راستے کو عبور کر چکے تھے اور اس خوبصورت محل میں داخل ہو گئے تھے جس کے باہر صرف چوکیدار ہی نہیں، ایک ملازمہ اور ایک باوردید شوفر بھی ہکا بکا کھڑے ہوئے تھے۔ شوفر پورچ میں کھڑی شاہانہ اتوار رکھنے والی ایک لینڈ کروزر کو محض ناز پروری کے لیے مزید چمکانے کا شوق بھی بھول گیا تھا۔ جب نیلم نے سونی کو ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر لٹا دیا تو مجھے ٹیکسی ڈرائیور کا خیال آیا کہ شاید وہ ابھی تک کرائے کے انتظار میں ستم کش انتظار ہوگا۔ اس سے تو میں بھول ہی گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو نیلم کہا بیٹھو، آرام سے وہ چلا گیا ہوگا کرایہ لیے بغیر۔ میں نے کہا کیا ضروری ہے کہ ہر ٹیکسی ڈرائیور تمہارا ایسا پرستار ہو کہ تمہارے دیدار حسن کو بھی کافی سمجھے؟ اوفو، چوکیدار نے دے دیا ہوگا کرایہ بھی، تم بیٹھو چند منٹ میں ذرا تیار ہو کے، میرا مطلب ہے چہرہ صاف کر کے اور کپڑے بدل کے پھر آتی ہوں، مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے۔ 10 سال بعد نظر آئے ہو، میں تو سمجھی تھی کہ کہیں مر کھپ گئے ہو۔ وہ ہنسی نہیں، تم جیسے ڈھیٹ اتنی آسانی سے مرتے بھی کہاں ہیں، تم لوگ چائے پیو پہلے۔ وہ اندر غائب ہو گئی اور میں نے اسے کسی سے کہتے ہوئے سنا دیکھو اندر چائے کافی سب بھیجو اور فون کر دو، میں آج نہیں آ سکتی۔ معلوم نہیں کس نے کہا لیکن میڈم، لیکن چھوڑو، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ جو شیڈول ہے سارا گڑبڑ ہو جائے گا؟ ہونے دو، بتا دو کہ میڈم کو 104 یا 401 بخار ہے۔ وہ خوشی میں ہنسی۔ میں اٹھ کے اندر چلا گیا۔ یہ مت کرو، ہماری وجہ سے دوسرا کا نقصان کیوں ہو؟ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ ناصر میرا کوئی موڈ نہیں۔ میں نے کہا نیلم کام تو کام ہے اور ہم کہیں جاؤ تو نہیں رہے، باتیں کرنے کے لیے بہت وقت ہوگا بعد میں۔ اس کے سامنے کچھ متفکر اور مؤدب کھڑے ہوئے 50 سال کے معزز باوقار شخص نے ممنونیت کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ نیلم نے کہا پکا وعدہ، تم جاؤ گے نہیں؟ ویسے تو میں کیا جاؤں گا کہ چوکیدار سے کسی کو باہر نہ جانے دے، پھر تم جا کے دکھانا۔ میں نے کہا نیلم سونی یہاں رہے گی، مجھے اور شبنم کو ابھی اپنے کام ہیں، لیکن ہم آتے جاتے رہیں گے۔ اگر میں شوٹنگ ڈیٹ پر چلی گئی تو پھر رات کا تک چھٹکارا نہیں ہوگا۔ سیکٹری صاحب مجھے پتہ ہے۔ سیکٹری نے کہا آپ 1-2 گھنٹے بعد جا سکتی ہیں۔ نیلم نے چٹکی بجائی۔ ویٹ از ناصر تم بیٹھو یہاں، فریش ہو جاؤ نا، تمہاری مرضی، دیکھو گھر دیکھو میرا اور اپنی بیوی کو بھی دکھاؤ، جو چاہو کرو۔ میں نے کہا مس نیلم یہ غلطی دوسری بار کر رہی ہیں آپ، وہ میری بیوی ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، وہ حیران ہوئی اور ہنس پڑی۔ پھر لگتی کیوں ہے تمہاری بیوی؟ خیر میں ابھی آئی 10 منٹ میں، اس حلیے میں بیٹھ تو نہیں سکتی سب کے سامنے۔ وہ ایک دروازے کے پیچھے غائب ہوگی تو سیکٹری نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میرا نام عبدالرحمان ہے سر، میں سیکٹری ہوں میڈم کا 6 سال سے، اور میرا نام ناصر عظیم ہے۔ نیلم اور میں بہت پرانے دوست ہیں۔ صرف دوست ہیں؟ میں نے کہا اور لوٹ کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہاں شبنم کچھ ناخوش سی بیٹھی تھی۔ تم بہت پراسرار آدمی ہو۔ میں نے کہا یہ تمہیں آج پتہ چلا؟ ناصر ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ شبنم فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ کیا تمہیں جیلیں فیل ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں کر رہی ہوں۔
صرف اس لیے کہ تم نے آج تک اپنے اور نیلم کے تعلق کو مجھ سے جانتے بوجھے چھپائے رکھا، آخر کیوں؟ میں نے کہا اس کیوں کا میرے پاس واقعی کوئی جواب نہیں۔ رہی جیلس ہونے کی بات تو کل پوچھوں گا تم سے کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تم نیلم سے ملی ہو، کہاں ہو، صرف دیکھا ہے تم نے اسے؟ سونی بہت خوش اور کچھ ایکسائٹڈ تھی۔ مجھے تو ابھی تک بالکل یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی نیلم ہے جس سے میں نے آج تک صرف سینما کے اسکرین پر دیکھا تھا۔ اتنی سیدھی سادی اور اتنی عام سی لڑکی کتنی اپنائیت کے ساتھ ملی ہے۔ میں نے کہا شاید تمہارا خیال بھی کل تک بدل جائے گا۔ شبنم ضرور جانتی ہوگی وہ کتنی بد دماغ، آدم بیزار اور مغرور سمجھی جاتی ہے۔ ہاں میں خود حیران ہوں، اسی لیے تو وہ تو کسی سے بھی نہیں ملتی، کام کے بغیر کسی کو انٹرویو نہیں دیتی۔ فلمی صحافی اس کے رویے سے سخت نالاں اور مایوس ہیں کہ نہ کوئی اسکینڈل بنتا ہے اس کا، نہ وہ کسی افواہ کی ترویج کرتی ہے جس کا جو چیز چاہے لکھے۔ اب لکھتا بھی کوئی نہیں۔ ہاں فائدہ کیا لکھنے کا جب نہ کوئی بلیک میل ہو نہ چڑھے۔ تم سے کب ملاقات ہوئی تھی اس کی؟ اس سے تمہاری صورت یاد رہی؟ میں نے کہا۔ شبنم بولی دیکھا ہوگا ایوارڈ کی کسی تقریب میں یا کسی فلم ساز کی تقریب میں 2-4 مرتبہ گئی ہوں گی محاورت پر۔ شو بزنس میں میرا فیلڈ نہیں تھا۔ سونی نے حیرانی کا اظہار کیا۔ پھر بھی پہچان گئی وہ تمہیں؟ شبنم نے کہا ایکٹریس ہے نا، موڈ نہ ہوتا تو ناصر کے لیے بھی اجنبیت کے جذبات طاری کر لیتی اپنے چہرے پر۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ اگر ایسی ہی باتیں کر رہی ہیں تمہیں تو بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ۔ کیا فائدہ اپنے ساتھ دوسروں کا موڈ خراب کرنے سے؟ شام کو یا کل ملاقات ہوگی، آج تو ناممکن ہے کہ نیلم آنے دے۔ سونی نے کہا میں تو اب یہیں رہوں گی کچھ دن، بڑا مزہ آئے گا۔ نیلم کے ساتھ شوٹنگ دیکھنے جاؤں گی، بہت شوق تھا مجھے، مگر یہ معلوم تھا کہ اسٹوڈیو کے اندر کوئی گھسنے بھی نہیں دیتا۔ شبنم نے کچھ سبکی محسوس کی تھی۔ ذرا سی دیر کے لیے اس کا رنگ فک ہو گیا تھا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تمہیں میں ایسے چھوڑنے والی نہیں۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ نیلم کے ساتھ صرف میرے ہی نہیں، رئیس کے بھی اتنے ہی پرانے مراسم ہیں اور مجھ سے بڑے احسانات ہیں نیلم کے۔ جب شادو بیمار تھی اور اس کے مرنے کے بعد اگر نیلم مجھے نہ سنبھالتی تو شاید میں زندہ ہی نہ رہتا۔ میں خودکشی کر لیتا یا ڈپریشن کا شکار ہو کے نشہ کرنے لگتا، پاگل خانے پہنچ جاتا۔ تم اسے صرف ایکٹرس مت سمجھو یا دیسی ایکٹرس مت سمجھو جیسے تمہارے تصور میں ہے۔ اوکے آئی ایم سوری، شبنم نے آہستہ سے کہا۔ سونی نے فوراً موضوع بدل دیا۔ ناصر کتنا خوبصورت ہے یہ گھر۔ میں نے کہا گھر نہیں، بالکل پریوں کا محل ہے۔ ہاں ایک پری جو رہتی ہے یہاں، شبنم نے کہا۔ اچھا ہوا اس وقت ایک ملازمہ چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آ گئی۔ اس نے باری باری ہم سب سے پوچھا کہ ہم چائے لیں گے یا کافی، اور ہر ایک کی پسند کے مطابق چینی ڈال کے سنہرے نقوش والے آسمانی رنگ کے نازک مگ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہ انتہائی نفیس اور بیش قیمت سیٹ بھی نیلم کے حسن ذوق کا مظہر تھا۔ پھر نیلم بالکل بدلے ہوئے انداز میں ایک خاتون کے ساتھ نمودار ہوئیں۔ اس کے چہرے پر اب کوئی ماسک نہیں تھا اور اس کے کپڑے بھی بدل گئے تھے۔ اس کے بال اب کھلے ہوئے تھے اور شانوں کے اوپر سے کمر تک پھیل گئے تھے۔ ہمارے کچھ بولنے سے پہلے اس نے پلٹ کر سائے کی طرح ساتھ آنے والی عورت کو ڈانٹ دیا، خدا کے واسطے چائے تو پینے دو مجھے سکون سے، چلو جاؤ آدھے گھنٹے بعد آ جانا۔ اس عورت نے برا سا منہ بنایا اور زیر لب کچھ کہتی ہوئی واپس نکل گئی۔ نیلم ہمارے درمیان والے صوفے پر ایسے بیٹھ کی کہ بیک وقت سب کے ساتھ آسانی سے بات کر سکے۔ اب وہ میرے بائیں جانب تھی، سامنے شبنم تھی اور سیدھے ہاتھ پر سونی پہلے لیٹی ہوئی تھی، مگر چائے آتے ہی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ہاں جی اب بولو، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ یہ فالتو بالوں کا بوجھ کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ نیلم اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ میں نے کہا دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ وہ ہنسی، یعنی پرانے کام چھوڑے نہیں؟ میں تو سمجھی تھی کہ پتہ نہیں بندہ مجذوب ہو گیا ہوگا یا سکھ بن گیا ہے۔ چلو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اگر تم تھے کہاں اتنے دن سے اور آج کیسے یاد آ گئی نیلم کی؟ میں نے کہا یہ 2 الگ الگ سوال ہیں۔ ابھی میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ تھا اسی شہر میں، اور جواب دوسرے سوال کا غالب کی زبان میں یہ ہے، گو میں رہا رہیں ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، اپنی سمجھ میں بس دوسرا حصہ آیا ہے۔ خیر یہ معاملہ تو پھر بہت سنگین ہو گیا کہ تم شہر میں رہ کے بھی نہیں ملے، فون تک نہیں کیا۔ اتنے خودغرض اور مطلب پرست تو نہیں تھے تم۔ میں نے خفت سے کہا، بس اس کے سوا کیا کہوں اپنی صفائی میں کہ نہیں تھا تو دنیا نے بنا دیا۔ اب جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہی ہوں، تم سناؤ۔ میں کیا سناؤں؟ میری زندگی کو کنویں کے مینڈک کی طرح اسی ایک جیسی مصروفیت کے دائرے میں گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی۔ وہ بولی۔ ہمت ہے تمہاری کہ تم اب تک بور نہیں ہوئی؟ وہ ہنسی۔ یہ تمہیں کیا معلوم کہ لیکن بور ہو کے آدمی کہاں جائے، کیا کرے؟ یہ دولت مندی، شہرت اور گلیمر کی دنیا بھی ایک قید خانے سے کم تو نہیں۔ خود اپنے بنائے ہوئے زندان سے نکل سکتا ہے کوئی؟ میں نے کہا شادی کر سکتی تھی تم۔ وہ ہنس پڑی، یعنی جیل کی ایک کلاس سے خود سی کلاس قبول کر لیتی ساری عمر کے لیے، اور یہ مشورہ مجھے دے رہے ہو تم؟ میں نے کہا تم جانتی ہو میں نے شادی کی تھی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ ہمارے درمیان گزرے ہوئے وقت کا ایک درد مشترک جاگ اٹھا۔ اچانک وہاں سے شادو کے احساس نے ہمارے خیالوں پر ایسے تسلط حاصل کر لیا جیسے وہ ایک نظر نہ آنے والے وجود کے ساتھ وہیں موجود ہے، اپنی تمام دل نوازی اور شان محبوبی کے ساتھ۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ کی روشنی، اس کی آنکھوں کا اداس اجالا، اس کے قریب اس کے قرب کی نرمی سے معمور خوشبو، یہ تن لمحے گزر گئے۔ پھر نیلم نے کہا، شادو کی قبر پر جاتے ہو؟ یہ سوال کسی بہت بڑی چٹان کی طرح لڑک کر میرے اوپر آ گرا، یوں کہ میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ میں نے اس کرب آفریں بوجھ سے نجات پانے کے لیے سخت جدوجہد کی، مگر میں انکار کر دیا، اقرار میں سر بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ ایک اور مجرم۔ خاموشی کے دوران میں نے نیلم چائے پیتی رہی،
کیونکہ وہ مجھ سے نظر نہیں ملانا چاہتی تھی۔ اسے اپنے سوال پر شرمندگی تھی، مگر وہ بات ایسی تھی کہ دل سے بے اختیار نکل کے زبان تک آئی گئی تھی۔ اسے روکنا شاید نیلم کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے شبنم کی اور سونی کی مطعون کرنے والی نظریں جواب کے انتظار میں مجھ پر مرکوز ہو کے رہ گئی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بالآخر سونی کو مجھ پر ترس آ گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میں یہاں آپ کے گھر میں ہوں اور آپ میرے سامنے ہیں۔ بالکل کسی خواب کی طرح لگ رہا ہے مجھے تو یہ سب کچھ۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے تک میں سوچتی کہ یہاں آ کے رہوں گی تو یہ بالکل بھی ایسا ہی ہوتا جیسے میں امریکی صدر کے وائٹ ہاؤس میں قیام کا سوچوں۔ خود کو پاگل سمجھتی تھی۔ نیلم مسکرائی۔ کیا یہی ہے تمہاری بیماری، ایسی باتیں کرنے کی؟ ورنہ دیکھنے میں بھی تم اچھی لگتی ہو، بلکہ بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا سونی کے یہاں رہنے سے تمہیں پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نیلم نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ ان کے سامنے ایسی غیرت کی باتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نیلم، میں نے یہاں آنے سے پہلے فون پر بات تک نہیں کی تھی تم سے، اور وہ تو خود بھلا کے کہا ٹیکسی ڈرائیور کو جو تمہارا پرستار تھا اور جانتا تھا کہ تم یہاں رہتی ہو۔ میں تو اسے لے جاتا پرانے سمن آباد والے پتے پر۔ 10 سال بعد بھی پورے اعتماد کے ساتھ یہاں آ گیا۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ بولی مطلبی آدمی، پہلے کام بتاؤ۔ میں نے کہا تمہارے ایک فیملی ڈاکٹر تھے، میاں بیوی دونوں، جن کے پاس شادو رہی تھی۔ ہاں، وہ چلے گئے کینیڈا، 6 سال ہو گئے ہیں۔ فون کرتے رہتے ہیں بیچارے واضح داری سے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے کیونکہ میں بالکل بھول جاتی ہوں ان سے کام کیا پڑ گیا ایسا۔ میں نے کہا جب وہ موجود ہی نہیں ہے یہاں تو پھر بات کرنے سے کیا فائدہ؟ میرا خیال تھا کہ سونی کے علاج میں ان سے مدد دی جا سکتی ہے۔ بات کچھ ذاتی توجہ کی تھی اور کچھ رازداری کا بھی مسئلہ تھا۔ نیلم نے مگ کو دونوں ہاتھوں میں تھام کے ایسے غور سے دیکھا جیسے اس کے کام کی خوبصورتی پہلی بار اس کے سامنے آئی ہو۔ شادمان میں ایک پرائیویٹ کلینک ہے، مجھے دوبارہ وہاں رہنا پڑتا ہے۔ میں بہت زیادہ کام نہیں کرتی، لیکن اس کام کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سے دباؤ ہیں۔ یہ شاید میرے اعصاب پہلے جیسے نہیں رہے۔ یوں سی مصروفیت میں ایک بڑی یکسانیت ہے، اور یکسانیت کا تسلسل بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ شبنم نے کہا یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے آپ جیسی فنکارہ کے منہ سے، جن کے لیے زندگی میں صرف حسن ہے، کامیابی ہے، تعریف و توصیف ہے۔ ہاں، نیلم نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہی تو ساری خرابی ہے۔ کاش ناکامی کے چیلنج کا کوئی زمانہ آتا، یا مجھے ہالی ووڈ بالی ووڈ سے آفر آ جاتی، مگر نہ نیچے نہ اوپر، میں درمیان کے سیدھے خط پر چلتی جا رہی ہوں۔ اسی ایک وجہ میری تنہائی پسندی کی عادت بھی ہے، ورنہ میں بلوان نکل جاتی کسی کے بھی ساتھ یورپ امریکہ کی طرف رومانٹک ایڈونچرز میں کر ہی نہیں سکتی، کسی کے عشق میں مطلع ہو سکی آج تک، حالانکہ چاہنے والے تو ہر قدم پر جان رکھ کر ہتھیلی پر لیے نظر آتے ہیں۔ شبنم نے اس کے خاموش ہو جانے کا انتظار کیا۔ تمہیں کوئی مرد پسند نہیں آیا آج تک؟ ایک بھی اس قابل نہ تھا؟ ہاں، بس اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے اسے، اس نے خوش دلی سے اعتراف کیا۔ کیا تم کو مردوں سے نفرت ہے؟ شبنم نے خاص صحافیوں والا سوال کیا۔ نفرت؟ نیلم ہنس پڑی۔ ان مردوں کی دنیا میں رہ کے کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، مجھے ایسا کوئی نفسیاتی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ بہت معقول اور متاثر کرنے والے مرد ملے مجھے، لیکن یا تو وہ پہلے کسی کے شریک سفر بن چکے تھے، یا پھر انہوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا۔ مجھ میں ایک ایسا کون سا گن تھا یا غیر معمولی صلاحیت تھی جو کسی کو متاثر کرے؟ سونی نے کہا کیوں، اتنی خوبصورت ہے آپ اور اتنی اچھی ہیں۔ یہ ٹھیک ہو شاید، لیکن دنیا میں مجھ سے 1000 درجہ حسن لڑکیاں ہیں، تم یہ اور صحافی خاتون، تم کیا کم ہو سکی ہو کسی کے؟ شبنم واقعی فلموں میں آ جاتی تو شبنم ثانی بن کے چھا جاتی، لیکن یہ صحافت میں چلی گئی، اور یہ ظاہر کا حسن پسند کرنے والے ہزاروں لاکھوں ان پر کوئی ساری عمر کے لیے کیسے اعتبار کریں؟ آخر کل جب حسن نہیں ہوگا تو کیا یہ ایسے ہی رہیں گے؟ نہیں بی بی، اس لاہور شہر میں مینا شوری تھی، لارا لپا گرل ریحانہ تھی۔ خیر چھوڑو، ہم یہ کیا باتیں لے بیٹھے ہیں، ہم کسی اور مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ تمہیں اس انٹرویو سے فرصت ملی۔ تم شادمان کے کسی پرائیویٹ کلینک کا ذکر کر رہی تھی۔ ہم شملہ پہاڑی کے پاس ایک ایسے کلینک سے سیدھے یہاں آئے ہیں، عائشہ کلینک سے۔ اس کی تو بڑی شہرت ہے۔ ہاں، مگر ہم سونی کو کسی بھی کلینک یا ہاسپٹل میں رکھنا نہیں چاہتے۔ سب کچھ تمہیں ابھی تک نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ بتاؤ، کیا تمہارے کہنے سے کوئی ڈاکٹر تمہارے گھر آ کے سونی کو دیکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، ڈاکٹر عثمانی مجھے دیکھنے آتے رہتے ہیں۔ میں ان کی مستقل مریض ہوں، سارا سال انڈر آبزرویشن رہتی ہوں۔ مہینے میں 1-2 بار کسی بہانے سے چیک کر لیتے ہیں، کبھی اپنے گھر دعوت پر بلا لیا، کبھی خود آگے۔ دراصل وہ پوری فیملی ڈاکٹرز کی ہیں۔ ان کی بیوی گائنی کی ڈاکٹر ہیں، ایک بیٹا ہے ENT کا اسپیشلسٹ ہے، بہو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، بیٹی کی شادی کر دی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور اس کا شوہر ہارٹ اسپیشلسٹ ہے۔ سب ہیپی فیملی کلینک کو مل کے چلاتے ہیں، باہر کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ رہتے بھی ایک ساتھ ہیں، 2 کنال کی کوٹھی ہے، اور باقاعدہ کرایہ ادا کر کے رہتے ہیں وہاں۔ ہاسپٹل کے بعد کوئی ایک دوسرے کی پرائیویٹ لائف میں دخل نہیں دیتا۔ ویسے آپس میں رشتوں کا پورا احترام ہے اور لحاظ ہے۔ وہ واقعی ہیپی فیملی کی مثال ہیں۔ اور یہ بزرگوار جو اس ہیپی فیملی کے ہیڈ ہیں، ان کا شعبہ کیا ہے؟ کس فیلڈ میں اسپیشلائزنس کیا ہے انہوں نے؟ نیورولوجی میں اور سائیکیٹری میں۔ بڑے زندہ دل بڑے میاں ہیں۔ ان کی بیگم اتنی ہی پرانے خیالات کی ہیں، پر ان کے مقابلے میں پرانی لگتی ہیں۔ بہت ہنسی مذاق کی عادت ہے، اور بیگم ایسی کہ مسکرانے سے بھی پرہیز جیسے۔ میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، ان پر اعتماد کس حد تک کیا جا سکتا ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ تم کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟
ہر ڈاکٹر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ویسے تو، لیکن ڈاکٹر عثمانی کی فیملی سے میرے خصوصی مراسم ہیں۔ ان کے بچے تو ویسے ہی بڑے فین ہیں میرے اور بڑے خوش ہوتے ہیں جب میں ان کے گھر جاتی ہوں، کھانا کھاتی ہوں ان کے ساتھ، کبھی باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک دو بار ایسے ہی رات کو رک گئی ان کے گھر، وہ ابھی مہینہ بھر پہلے سب آگے اپنی اپنی گاڑی میں بھر کے اور یہاں رات بھر ہنگامہ کیا۔ اس سے پہلے بسنت منائی انہوں نے میرے ساتھ۔ ان کے کہنے پر میں نے فلمی دنیا کے کچھ خاص لوگوں کو بلوایا تھا۔ میں نے کہا تم نے اخبار دیکھا ہے آج کا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں کیوں، کوئی خاص بات؟ میں نے کہا پھر دیکھو، اس میں سونی کی تصویر شائع ہوئی ہے، 10 لاکھ کا انعام رکھا گیا ہے اس کی گرفتاری کے لیے۔ نیلم ذرا سی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے میری بات کو سمجھنے سے پہلے سونی کو، پھر شبنم کو اور پھر بالآخر مجھے دیکھا۔ پولیس نے دیا ہے اشتہار؟ نہیں، ایک ملک رب نواز ہے، بااثر لوگ ہیں، سیاسی خاندان ہے اور روایتی قسم کے جاگیردانہ ذہن کی سوچ رکھتے ہیں۔ انسان کو انسان اور قانون کو قانون نہ سمجھنا ان کی شان ہے۔ بین الاقوامی قسم کے اسمگلر بھی ہیں۔ خیر سے اشتہار ان کی طرف سے شائع کرایا گیا ہے۔ نیلم سوچ میں پڑ گئی۔ آخر جرم کیا ہے اس کا؟ یہ تو اتنی بے ضرر سی لڑکی لگتی ہے، میرا تو خیال تھا کہ فرسٹ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہوگی۔ اس کا جرم یہی ہے، کوئی جرم نہیں کیا اس نے، ایک پرسنل معاملہ ہے بیک وقت ہم سب کے ساتھ ملک رب نواز کی دشمنی کا۔ وہ بولی کوئی اور کہتا تو میں نہیں مانتی۔ تمہارا خیال ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا؟ میں نے کہا مجھ سے نہیں بولو گے، یہ معلوم ہے مجھے۔ میں نے کہا یہ 10 سال پہلے کا اعتماد ہی مجھے یہاں لے آیا تھا، ورنہ اتنے طویل عرصے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ توقع رکھنا ہے کہ تم مجھ سے پہلے کی طرح ملو گی، یہ خوش فہمی نہیں تھی میری۔ ڈاکٹر عثمانی مجھے بیٹے کہتے ہیں، میں ان کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دھوکہ ایک ہی بار دیا جا سکتا ہے کسی کو، مگر اس کے بعد آدمی ساری عمر کا اعتبار کھو دیتا ہے۔ ہمارے درمیان اور کیا رشتہ ہے؟ میرے اور رئیس کے درمیان، شادوں کے اور میرے درمیان تمہارے ساتھ؟ میں نے تو کبھی تمہاری کوئی فلم ہی نہیں دیکھی تھی۔ کتنا حیران ہوئی تھی جب پہلی ملاقات میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں نیلم ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ کون نیلم؟ اور تم نے کہا تھا کہ فلمی ہیروئن، تو میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں فلمیں نہیں دیکھتا۔ وہ مسکرائی۔ اب بھی نہیں دیکھتے؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، انگلش فلمیں بہت دیکھی ہیں بعد میں، اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ خیال کس بارے میں؟ بولی تم کچھ کرو گی یا میں پھر ملیں گے کہہ کے جاؤں؟ وہ ہنسنے لگی۔ تمہارے جانے کا تو خیر اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جانتے نہیں کہ صرف آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اب آگے ہو تو رہو۔ شبنم نے کہا نیلم مسئلہ صرف سونی کا ہے، ہمارا نہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا شی از رائٹ، میں بالکل برا نہیں مانوں گی اور نہ ہمارے تعلق کی نوعیت متاثر ہوگی اگر تم صاف کہہ دو کہ میں سونی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر تم کو 100% بھروسہ نہیں تھا تو تم سمجھتے کہ انکار ہے، تو پھر یہاں آنے کی ضرورت تھی؟ وہ مجروح لہجے میں بولی۔ سونی اب میری ذمہ داری ہے، تم کو جانا ہے شبنم کے ساتھ تو جاؤ، آخر شادوں کی ذمہ داری بھی تو نبھائی تھی میں نے۔ میں نے کہا تھینکس، تم نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، میرے یقین کو غلط نہیں ہونے دیا۔ میں آج ہی ڈاکٹر عثمانی کو بلوا لوں گی۔ کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، سونی تمہارے سامنے بیٹھی ہے، ایمرجنسی کوئی نہیں ایسی، شام تک وہی دوائیں چل سکتی ہیں جو ڈاکٹر عائشہ نے لکھی تھی۔ شبنم نے گھڑی دیکھی۔ ہم اب چلتے ہیں، جانا تو مجھے بھی ہے، کھانا کھا کے چلے جانا، تم بھی کھانا لگ گیا ہوگا اب تو، وہ بولی، اور عین اس وقت ایک بٹلر نے اندر آ کے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ نیلم کے حکم پر ایک ملازمہ اسے گیسٹ بیڈ میں لے گئی۔ شبنم نے میری طرف دیکھا۔ میں رئیس کو فون کروں؟ ہاں، انہیں بتا دینا کہ ہم آتے ہیں 1 گھنٹے میں۔ کھانے کی میز پر نیلم نے پوچھا ناصر تم کرتے کیا ہو آخر؟ میں بہت کچھ کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ سونی یہاں ہے، وہ تمہیں سب بتا دے گی۔ اب نہ میرے پاس وقت ہے نہ تمہارے پاس۔ میں نے دنیا کا ہر کام کیا ہے، بھیک مانگنے سے سیاست تک، اور کامیاب نہیں ہوئے کہیں بھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ شاید مجھے ٹیکسی سے اترتے دیکھ کر اور میری حلیے سے ایسا لگتا تھا کس حد تک ٹھیک ہی تھا تمہارا اندازہ۔ قسمت کو خراب بھی کہا جا سکتا ہے اور اچھا بھی، کچھ کیے بغیر بھی اچھی گزر رہی ہے ہمیشہ۔ تم جیسی حسین عورتوں کا سہارا ملتا رہا، دیکھ لو اس وقت بھی 1 نہیں 2 ساتھ ہیں، ایک کو بہن بنایا، دوسری کو محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا ناصر، تمہارے تو بڑے اونچے مزائم تھے۔ میں نے آ بھری، صرف عزائم سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اب بھی اونچے ہی ہیں۔ سوچتا ہوں ممبئی چلا جاؤں اور کوشش کروں مادھوری ڈکشت سے شادی ہو جائے، ورنہ یہاں کوئی مل اونر اپنا گھر داماد بنا لے۔ کروڑوں کی لاٹری تو یہاں ہوتی نہیں، پرائز بانڈ کا انعام ہی مل جائے۔ یہاں ملتی ہے تو ایسی ہی لڑکیاں جیسی شادو تھی، یا یہ صحافی خاتون ہیں، بس نام ہی نام ہے یا صورت ہے۔ نیلم کی صورت پر حیرانی اور مایوسی کے جذبات واضح ہو گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ میری ہڈ حرامی اور نااہلی پر مجھے شرمندہ اور مطعون کرتی، شبنم آ گئی۔ فون کوئی نہیں اٹھا رہا، گھنٹی بج رہی ہے مسلسل، فون نہیں اٹھا رہا، مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ہاں کہاں چلے گئے آخر سب؟ وہ بولی میں ابھی نمبر ملا کے دیکھوں گی۔ نمبر مجھے بتاؤ۔ نیلم نے کہا میں رحمان صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتی ہوں، نمبر مل جائے گا تو فون لا دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، وہ نمبر تمہیں تو بتایا جا سکتا ہے، رحمان صاحب کو نہیں۔ اوفو، خفیہ نمبر ہے۔ نیلم بولی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ میری باتیں نیلم کو پسند نہیں آئیں اور میری زندگی گزارنے کے ڈھنگ پر اسے سخت اعتراض ہے، لیکن شبنم کے سامنے اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں مظلوم اور مسکین صورت بنائے اس کی صورت کے تاثرات سے اس کے جذبات کا اندازہ کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اگر اسے یہ خیال آیا کہ 10 سال بعد میں اسے پرانے مراسم کا فائدہ اٹھانے آ گیا ہوں اور اپنے ساتھ ایک ذمہ داری کا بار بھی نیلم کے کندھوں پر شفٹ کرنا چاہتا ہوں، کچھ دن دوستی کو کیش کرا کے عیش کروں گا اور پھر ڈھیٹ بن کے کسی اور کے در پر چلا جاؤں گا، تو یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہو سکتا۔ اور نیلم کی جگہ کوئی بھی ہوتا مجھے شرمندہ کرنے میں حق بجانب ہوتا،
مگر جیسا کہ شبنم نے سوچا تھا، نیلم ایک ایکٹریس تھی، اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا اور میں دل ہی دل میں اس صورتحال سے لطف اندوز ہوتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب اس کا رویہ کیا ہوگا۔ شبنم نے کہا جلدی سے کھانا کھا لو، پھر چل کے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا رئیس اور رکشی تھے گھر میں، فرید بھی آ گیا ہوگا، اپنے تیسمار خان اور اس کی جانیں جہاں بھی کسی کو گھنٹی سنائی نہیں دے رہی۔ شبنم نے کہا فون خراب ہو سکتا ہے یا منقطع ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میری تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ نیلم کی حیرانی بھی اب واضح پریشانی میں بدل گئی تھی، کیونکہ ہم نے اسے بھی ابھی تک اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اچھے سے اچھا دوست بھی مشکل وقت میں دستگیری سے پہلے پریشانی کی نوعیت جاننا چاہے گا، پوچھے گا ضرور کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ رئیس کو میں جانتی ہوں، یہ رکشی کون ہے اور تیسمار خان؟ میں نے کہا نہ سونی سب بتا دے گی، تم ہم چلتے ہیں۔ کیسے جاؤ گے؟ ہمارے ساتھ ہی نیلم بھی کھڑی ہوگی، مل جائے گی کوئی ٹیکسی، شبنم نے کہا۔ بہت دور جانا پڑے گا اور انتظار میں بہت دیر ہو جائے گی، میں شوفر سے کہہ دیتی ہوں کہ تمہیں چھوڑ آئے۔ میں نے رسمی انداز میں انکار کیا، نہیں ہم چلے جائیں گے، تم تکلیف مت کرو۔ نیلم کا برا ماننا جائز تھا۔ ناصر مجھے کیا تکلیف ہوگی، گھر میں ایک نہیں 2 گاڑیاں ہیں اور 2 ڈرائیور ہیں، ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں دینا چاہتے، مجھے یہ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے ایسی جگہ رہتے ہو۔ شبنم نے کہا میں ایک بار پھر فون ملا کے دیکھ لوں۔ شبنم اندر چلے گئی تو نیلم نے افسوس سے سر ہلایا، مجھے بہت مایوس کیا تم نے ناصر، تم نے تو خود چابی اٹھا کے کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہاری گاڑی لے جا رہا ہوں۔ خیر جاتے جاتے سونی نے ضرور کہہ جاؤ کہ اس گھر کو واقعی اپنا ہی گھر سمجھے، اگر اس نے بھی یہی غیرت والا اجنبیت کا انداز اختیار کیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ سونی گیسٹ بیڈ روم میں بڑے سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، تھوڑی سی جسمانی ایکسپریشن اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ نے اسے تھکا دیا تھا، وہ آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا سوچ کے مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا سونی مجھے اور شبنم کو جانا ہے، ہم شام تک ورنہ رات تک پھر آئیں گے، تکلف کے لیے بالکل کام مت لینا، یہ سمجھ لو کہ تم اپنی بڑی بہن کے گھر میں ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، وہاں مجھے ایسا VIP ٹریٹمنٹ کہاں مل سکتا تھا، ایک ملازمہ وقف کر دی گئی میری خدمت کے لیے اور وہ اتنی دیر میں 10 بار تو پوچھ چکی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دینا۔ نیلم نے کہا میں بھی چلی جاؤں گی کچھ دیر میں، ڈاکٹر عثمانی بھی شاید اب رات کو ہی آئیں گے، تم اپنی دوائیں لیتی رہو اور کسی بات کی بالکل فکر مت کرو، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ میں نے سب کو سمجھا دیا ہے کہ کسی سے کوئی بات نہ کریں، بلکہ آپس میں بھی بات کرتے ہوئے محتاط رہیں، سب لوگ کہ تم یہاں آئی ہی کہ نہیں ہو۔ میں نے کہا کیا اس سے وہ شک میں نہیں پڑیں گے، وہ میرے ملازم ہیں اور ان میں نیا کوئی نہیں ہے، جتنی تنخواہ میں دیتی ہوں اتنی کیا اسے آدھی بھی نہیں ملے گی کہیں، خیال بھی بہت رکھتی ہوں ان کا اور نوکر سمجھ کے بے عزت بھی نہیں کرتی، مگر شک ہو جائے تو 2 منٹ میں باہر نکال کے بقایا جات ہاتھ پر رکھ دیتی ہوں۔ نیلم بولی۔ میں نے کہا یہ بڑے اطمینان کی بات ہے میرے لیے۔ شبنم نے اندر آ کے کہا ناصر چلو جلدی، وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں نے سونی سے کہا سونی ہم فون پر رابطہ رکھیں گے لیکن فون نہ آئے تو فکر مند مت ہونا، نیلم کو سب بتا دینا بالکل سچ، کچھ بھی چھپانا نہیں، ورنہ یہ پہلے ہی ناراض ہے مجھ سے اور کوئی غلط بیانی ہوگی تو بہت مارے گی تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ شبنم کو یہ بات بہت اچھی نہیں لگی۔ نیلم نے باہر آ کے لینڈ کروزر کو پیار سے چمکانے والے شوفر کی ہدایت کی مہمانوں کو لے جاؤ جہاں بھی یہ جائیں اور گیٹ کیپر کو سمجھا دینا کہ انہیں ہر وقت بلا روک و ٹوک اندر آنے کی اجازت ہے، شکایت میں کوئی گزر نہیں سنوں گی۔ شوفر نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے یس میڈم کہنا جاری رکھا، مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناپسندیدگی کے جذبات بہت عیاں تھے۔ شبنم کو اس نے حسن و صورت کی بنا پر قبول کر لیا تھا، شاید اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اس لڑکی کو میڈم کے پاس سفارش کے لیے لایا تھا کہ اسے کسی فلم میں چانس دلوا دیں، اور میڈم نے اتنی اہمیت دی تھی تو گویا لڑکی کا فلمی مستقبل روشن ہونے کے واضح امکانات نظر آتے تھے، مگر میں اس کے ساتھ بالکل مس فٹ تھا، جیسے کسی خوبصورت نئے ماڈل کی کار میں پرانے گھسے ہوئے ٹائر اور پرانی ٹیوب والا پنکچر شدہ اسپیئر وہیل۔ ہم پیچھے بیٹھ گئے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب بدتمیزی حد تک اکھڑ رویہ رکھنے والے خونخوار چوکیدار نے مجھے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا۔ شبنم نے آہستہ سے کہا اس شاہی سواری کو لے جائیں گے ہم گھر کے دروازے تک تو سب دیکھیں گے اور جلیں گے، کیونکہ یہ نیلم کی گاڑی ہے، لوگ اسے ضرور پہچانتے ہوں گے، اس کا نمبر ہی الگ ہے، پتہ نہیں کون لوگ ایسے دیوانے ہوتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں کہ تمہاری مس نیلم کے پاس کس رنگ کی کون سی گاڑی ہے اور اس کا کیا نمبر ہے۔ میں نے کہکا مارا، یہ بھی تم نے خوب کہا میری نیلم، افسوس تو یہی ہے کہ وہ میری نہ ہو سکی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب مجھے اندازہ ہونے لگا ہے کہ چندہ تم سے کیوں نفرت کرتی ہے، وہ جانتی ہے تمہاری فطرت کو، اس سے پہلے صرف شادو ہی نہیں تھی، نیلم تھی، پھر رکشی ہوگی، اب میرا زمانہ ہے، وہ کیوں شک نہ کرے کہ سونی کو بھی تم نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بہن بنا رکھا ہے۔ میں اسے دیکھتا رہا، یہ ایک ایسی عورت بول رہی ہے جو پیار میں دیوانگی کی انتہا تک پہنچ گئی تھی، وہ کسی رشتے اور حوالے سے اپنے محبوب پر کسی عورت کا کوئی حق تسلیم کرنے پر راضی نہ تھی، اسے حسد اور رقابت کے جذبات نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیا تھا۔ میں نے کہا شبنم تم بہت بدل گئی ہو، تم وہ پہلی والی شبنم نہیں رہی جو شاہ عالم سے بے غرض، غیر مشروط اور یک طرفہ محبت کے دعوے دار تھی، تم بھی تو بدل گئے ہو نا۔ نہیں میں کہاں بدلا ہوں، تمہیں تو اب اندازہ ہونے لگا ہے کہ میں وہی پرانا ہوس پرست ناصر عظیم ہوں جس کی مردانہ انا کو اس کے بعد سے بہت تسکین ملتی تھی کہ وہ ایک کے بعد دوسری لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھانس کے دیوانہ کرے اور پھر اسے ٹھکرا کے آگے بڑھ جائے۔ میرا یہی چلن تھا اور آج بھی ہے، ایسا ہی سمجھتی ہو نا تم؟ شبنم کچھ نادم نظر آنے لگی، جو کچھ تم خود بتا چکے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی،
ابھی تو میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ مرتے وقت شادو نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا جو میں نے پورا نہیں کیا۔ اس وقت میں نے انکار کیسے کر سکتا تھا جب اس کا دم لبوں پر تھا، اس کی آنکھیں مجھ پر ساکت تھیں اور اس کے سرد ہاتھوں نے عہد لینے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے اپنی قسم دی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد میں نیلم سے شادی ضرور کر لوں۔ معلوم ہوا وہ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ اسے پتا ہوگا کہ تم نیلم کو پسند کرتے ہو۔ نہیں، اسے معلوم تھا کہ نیلم مجھے پسند کرتی ہے۔ میں ایک پھکڑ لاوارث اور بے حیثیت شخص تھا، شادو ایک فقیر زادی تھی اور عمر میں بھی مجھ سے زیادہ تھی، مگر اس خواب عشق کی تعبیر میری دسترس میں تھی۔ سوچو، آج سے 10 سال پہلے نیلم کیا قیامت ہوگی، اس کے باوجود شادو نے کیا دیکھا اور کیا سمجھ کے مجھ سے یہ وعدہ لیا۔ دراصل وہ میری طرف سے بہت متفکر تھی، مرتے وقت بھی اسے یہی خیال تھا کہ بعد میں میرا کیا ہوگا، اور اس کے نزدیک صرف نیلم ہی تھی جو مجھے سنبھال سکتی تھی، مجھے اتنی توجہ اور پیار دے سکتی تھی جو خود شادو نے دیا تھا۔ آج جب نیلم نے پوچھا کہ شادو کی قبر پر جاتے ہو تو مجھے کتنی ندامت ہوئی، مجھے یوں لگا جیسے اس نے سرعام میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس سوال سے مجھے کتنی اذیت ہوئی ہے، میں نے کتنی ذلت محسوس کی ہے، اور نیلم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا کہ میں نے شادو کو بہت جلد بھلا دیا، اس سے کیے ہوئے آخری وقت کے وعدے کا بھی پاس نہ کیا۔ آخر کیوں؟ جب تم شادی کر سکتے تھے نیلم سے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ وہ عمر میں یا سماجی حیثیت میں اور دولت مندی میں مجھ سے زیادہ تھی۔ پھر کیا بات تھی؟ تمہیں ڈر تھا کہ وہ انکار کر دے گی؟ میں نے کہا ڈر تو تب ہوتا جب میں ایسا سوچتا۔ شادو کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس سے جھوٹا وعدہ کر لیا تھا، مگر دوبارہ میں نے اس کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ حالانکہ اس کے مرنے کے بعد نہ جانے کتنا عرصہ میں نے نیلم کے ساتھ اس کے گھر میں گزارا، میں پاگل ہو گیا تھا، اور میرا پاگل ہونا غلط بھی نہ تھا۔ نیلم نے مجھے بچا لیا، وہ مجھے پھر زندگی کی طرف لے آئی۔ اس وقت بھی وہ ایک مصروف ترین اداکارہ تھی، آج سے زیادہ کام تھا، فلمیں زیادہ بنتی تھی اور ہر فلم ساز اسے کاسٹ کرنا چاہتا تھا۔ دراصل نیلم مجھے پسند کرتی تھی یا میں اسے پسند کرتا تھا، یہ تو پسند ایسی ہی تھی جیسے میں سونی کو پسند کرتا ہوں یا رئیس کو پسند کرتا ہوں۔ یہ دوستی، خلوص اور اعتماد کا رشتہ تھا جو عام طور پر ایک جوان عورت اور مرد کے درمیان جنس کے بغیر چلتا نہیں۔ وہ ایک فطری بات ہے، جسے آپ پسند کرتے ہوں وہ عورت ہو تو قریب رہنے سے آپ کا آئیڈیل بن جاتا ہے، آپ اسے اپنانے کا سوچنے لگتے ہیں، ساری زندگی کے لیے اس کا ساتھ چاہتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اور میرے درمیان وہ پرانا اعتماد کا رشتہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ اگر میں اس پر فریضہ ہو جاتا تو مجھ میں اور ایک عام فلم مین میں کیا فرق رہ جاتا؟ بس میری یہی بات اسے اچھی لگی، اور مجھے وہ یوں اچھی لگی کہ اس میں اپنائیت تھی، عاجزی تھی۔ یہ تو بالکل الٹی بات کہہ رہے ہو تم۔ وہ کسی کو خاطے میں نہیں لاتی، سیدھے منہ بات نہیں کرتی کسی سے۔ وہ لوگ بھی دوسری طرح کے ہوتے ہیں، اس بات کو تم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ فلمی دنیا میں کامیابی کے افق تک پہنچ کے ایک روشن ستارے بننے کے لیے کسی عورت کو جس سیڑھی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کے ہر اسٹیپ پر کوئی مرد اس سے نذرانہ وصول کرتا ہے، اور وہ اپنی خواہش پر اپنی عزت نفس کی قربانی دیتی جاتی ہے۔ معمولی لائٹ مین سے ڈائریکٹر تک جو آج اس ایک نگاہ کرم کے محتاج ہیں، ایک ایگریمنٹ پر سائن کرانے کے لیے اس کے در سے 10 بار دھتکارے جانے کے باوجود ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، اس وقت نیلم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جب وہ ایک گمنام اداکارہ تھی؟ آج تو بس حساب برابر ہو رہا ہے۔ میری بات اس وقت بھی اور تھی، میں اسی فلمی ہیروئن کی حیثیت سے جانتا تک نہیں تھا، اور ہمارے تعلق کو فلموں کی دنیا سے کوئی نسبت نہ تھی۔ ہم اپنی ذاتی حیثیت میں ایک دوسرے کو جانتے اور پسند کرتے، ہمارا رشتہ بے غرض اور بے وسیلہ تھا، کیونکہ اسے لاکھوں لوگ جانتے تھے، مگر وہ بھی خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی، اور میں اس زمانے میں اتنا اکیلا ہو گیا تھا کہ ایک بار بے دھیانی میں سڑک پار کرتے ہوئے اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تو وہ سمجھی کہ میں خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی اس وقت نشے میں گاڑی چلا رہی تھی، وہ خود ہی مجھے اپنی کار میں ڈال کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گئی جہاں میرا علاج کسی VIP کی طرح ہوا۔ یہ تھی اس تعلق کی بنیاد۔ ایک بات کہوں ناصر، برا مت ماننا، تمہاری سرشت میں وفا واقعی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو تم نے کیسے بھلائے رکھا نیلم کو 10 سال، اور آج کس منہ سے اس کے گھر پہنچ گئے؟ مجھے آپ پر کوئی ندامت نہیں، ہاں تمہاری پہلی بات پر ہے۔ پر فلمی اور افسانوی زندگی خوابوں کی طرح ہے، عملی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ زندگی کی مصروفیت کے دائرے اتنے پھیل جاتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں کہ اپنے سوا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ پاتا۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہے۔ کل کو میں مر جاؤں تو تم مجھے ایسے ہی بھول جاؤ گے۔ میں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرنے کے بڑی قرآت کے ساتھ کہا، انشاءاللہ تم مر کے تو دیکھو، کم سے کم ایک بار ان اللہ مع الصابرین، یہ بات سچ کا ہے یا نہیں ہوگی، لیکن میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا جذباتی ڈائلاگ مت مارو، اگر میں نہ رہوں تو تم کتنے دن رہ سکتی ہو؟ مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال؟ کسی کی یاد میں قبر پر دیا جلا کے کون ساری عمر بیٹھا رہ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ شادو کے معاملے کا موازنہ نیلم سے نہیں ہو سکتا، اور نیلم کا کیس بالکل مختلف ہے چندہ کی مثال سے۔ دلائل میں سارا دن دے سکتا ہوں، مگر کیا فائدہ؟ تم ایک محتسب جج ہو۔ وہ مسکرائی۔ توہین عدالت، اس کی سزا معلوم ہے؟ ڈرائیور صاحب گاڑی یہاں روک لو۔ ڈرائیور پہلے اس کی ہدایت کے مطابق گاڑی چلا رہا تھا، اس نے گاڑی کو ایک کنارے پر روک لیا تو شبنم نے ہاتھ ہلا کے کہا، تھینکس، اب تم جاؤ، اور میرے ساتھ پیدل چلنے لگی۔ ڈرائیور حیران ضرور ہوا کہ اس میں کیا مصلحت تھی، ہم گاڑی کو عین گھر کے دروازے پر بھی روک سکتے تھے۔
میں نے کہا کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ جب میں نے عائشہ کلینک آیا تھا تو رئیس خان کے پیجارو تھی میرے پاس؟ اچھا پھر کہاں گئی؟ جائے گی کہاں، وہیں کھڑی ہوگی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، پھر ایمبولینس منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا خاتون آپ نے اس لینڈ کروزر کو کیوں واپس کر دیا؟ اس لیے کہ ایسی گاڑی کو سب مرعوب ہو گئے اور کچھ دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ اب جائیں گے چور دروازے سے۔ ہم پیجارو جیسی گاڑی اترتے ہی پھر چوروں کی طرح جاتے ہیں، شٹر اٹھا کے پیجارو کو وہیں کھڑا رکھنا پڑتا ہے۔